تو یہ بندہ جو زندگی بھر صحابہ کرام کی یعنی اس کا زندگی کا جو آخری حصہ ہے خصوصی طور پہ ابھی آپ دیکھیں گے ویڈیوز کی شکل میں، ہم اس سے پہلے بھی اس کے الگ الگ ویڈیوز کا جواب دیتے رہے، پورے طور پہ شیعہ ہو چکا تھا. یعنی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سنی تھا، اصل میں سنیت پرتان ہے، اس کے پورے افکار شیعت زدہ افکار تھے. حتیٰ کہ یہی آئی پلس کے چینل پر میں نے اس کے ایک ویڈیو کا جواب دیا تھا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نعوذ باللہ اہل بیت میں سے نہیں، اور بہت مفصل جواب میں نے دیا تھا. اس کے علاوہ بھی اس کے بہت ساری ویڈیوز کا اس سے پہلے جواب دیا جا چکا ہے. تو یہ پورے طور پہ شیعت میں داخل ہو گیا تھا، بلکہ آپ دیکھیں گے جو خبیثانہ بدزبانی یہ بندہ صحابہ کرام کے بارے میں کرتا تھا، خود شیعہ ذاکروں کی محفل میں آپ کو بدزبانی نہیں ملے گی. شیعہ ذاکر بھی صحابہ کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، پر وہ تعریض والا کنایہ والا اسلوب اختیار کرتے ہیں. اس کو ابھی آپ دیکھیے گا ویڈیوز میں کہ یہ کیسے کھل کر کے صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کر رہا تھا. اور جب یہ مر گیا خبیث، اور ہم نے صرف اتنی سی بات اس کے بارے میں لکھی کہ مستراح من، امت اس سے راحت پا گئی. یہ فتنہ تھا، یہ لوگوں کے ذہن میں شبہات ڈال رہا تھا اور امت کو راحت مل گئی اس کے مرنے سے، فتنہ ختم ہوا. تو بعض تحریکیوں کو بڑی مرچی لگی، کہتے کہ ہم مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. سبحان اللہ، یہ زندگی بھر جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ کے اصحاب پر جب یہ تانو تشنیع کر رہا تھا تو کیا حضرت امیر معاویہ باحیات تھے؟ ہاں، یہ عجیب تھے. اچھا، تحریکیوں کو بڑی تکلیف ہے اس کی موت سے. یہ جو ہمارے جماعت اسلامی والے ہیں ان کو سلمان ندوی کی موت سے بہت تکلیف ہے، اور تکلیف کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ جو تحریکیوں کے اندر رافضیت ہے نا، صحابہ سے دشمنی جو ان جماعت اسلامی والوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس دشمنی کے جذبے کو سلمان ندوی جیسے لوگوں کے بیانات سے تسکین ملتی تھی، ان کو سپورٹ ملتا تھا اس کی رافضیت سے. دونوں کے اندر ایک دوسرے کی رافضیت، ایک دوسرے کے لیے سپورٹ تھی. ان کو سلمان ندوی سے کوئی اس کی علمی خدمات کی وجہ سے محبت نہیں ہے، ان کو محبت اسی وجہ سے کہ یہ صحابہ کو تان کرنے والا تھا، اور ان کے اندر بھی کیونکہ صحابہ کے لیے بغض اور نفرت پایا جاتا ہے تو ان کو تو سپورٹ ملتا تھا سلمان ندوی کے بیانات سے. اس لیے جماعت اسلامی والوں کو سلمان ندوی کی موت میں بہت تکلیف ہے، ورنہ بڑے بڑے محدثین کا انتقال ہوتے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے جماعت اسلامی والے ہندوستان کی کسی مسلک کے کسی بڑے عالم کی موت پر کوئی تعزیت نامہ پیش کرتے ہو، جس کی موت پر فوراً تعزیت نامہ نکل گیا. تو بھائی یہ بات بار بولو پر کہ مردوں کو گالی نہیں دینا چاہیے، مردوں کو گالی نہیں دینا چاہیے، مردوں کو گالی نہیں دینا چاہیے، یہ حدیث آپ کو یاد ہے. اور صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحاب النبی، یہ آپ کو نہیں یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو؟ یہ حدیث نہیں یاد ہے؟ جن حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے مردوں کو برا بھلا مت کہو، ان حدیثوں کا تعلق انسان کی ذاتی خامیوں سے، کہ کسی کے اندر ذاتی خامی پائی جا رہی تھی تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دینا چاہیے. ویسے بھی کسی کی ذاتی خامی کو بیان کرنا زندگی میں بھی غیبت کہلاتا ہے. اس کے پیٹ پیچھے ایک آدمی مر گیا، اس کی ذاتی خامیاں ہیں، اس کو اس کی خامیوں کے ساتھ چھوڑ دو. خامیوں کو بیان کرنے سے روکنے کا مقصد یہ بھی خامیوں کو بیان کرنے سے وہ خامیاں بڑھتی ہیں. لیکن ان حدیثوں کا تعلق کسی گمراہ آدمی کی گمراہی کو بیان کرنے سے نہیں ہے. گمراہ لوگوں کی گمراہیاں تو آپ دیکھیں محدثین نے کیا اہل بدعات کی گمراہیاں ان کے مرنے کے بعد بیان نہیں کی کہ ان کے اندر کیا کیا گمراہیاں پائی جا رہی تھی؟ ہاں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بارے میں فرمایا کہ جس کے بارے میں تم نے خیر کی گواہی دی اس کے لیے وجبت جنت واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں تم نے برائی کی گواہی دی مرنے کے بعد اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کو مرنے کے بعد اس کا شر بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو آدمی جس کے اندر شر پایا جاتا ہے، اور اس کا شر اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا شر پوری امت کو نقصان پہنچانے والا ہے، جو شبہات پھیلا کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں زہر گھولنے والا ہے بے ایمانی کا، ارتداد کا، ایسے آدمی کا شر اس کی زندگی میں بھی واضح کرنا چاہیے، اس کی موت کے وقت بھی واضح کرنا چاہیے، اس کے مرنے کے بعد بھی واضح کرنا چاہیے. خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب اس ایک مرنے والے کو اور اس کو صاف ستھرا دھل کر کے اور ایک بڑا عالم ثابت کر کے اور ایک طبقہ رحمت اللہ علیہ کی کھوٹی پر ٹنگانا چاہتا ہے نا، ایسے موقع پہ تو خصوصی طور پہ ایسے شریر لوگوں کی شرارت امت کے سامنے لا کر کے ان کی حقیقت کرنا، ان کی نقاب پشائی کرنا، ان کے چہرے کا نقاب اٹھا کر کے ان کا اصلی چہرہ دکھانا، یہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. بھائی منکر کے سے روکنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ منکر پھیلانے والوں کی امت میں نشاندہی کی جائے، شبہات پھیلانے والوں کی نشاندہی کی جائے، یہ بھی نہیں عن المنکر کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. تو اس اسٹریم کی فوری طور پہ، حالانکہ ہم لوگ کوئی دوسرا موضوع سوچ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ارادہ تھا کہ بنو امیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو اسٹریم میں کی جائے گی، لیکن کیونکہ یہ
वाकया पेश आया है और सोशल मीडिया पे इस वक्त इस पे बड़ी गुफ्तगू हो रही है, तो हमारा मकसद ये होता है कि जो एक सही स्टैंड है अहले इल्म का, अहले दीन का, मोतबर लोगों का, इस स्ट्रीम के जरिए से अपनी आवाम तक के उसको पहुंचाया जाए। लिहाजा ये एक बहुत अहम तरीन मौजू आज मुंतखब किया गया है और कुछ वीडियोज आज का हमारा इरादा ये है कि खुसूसी तौर पे जो इन वीडियोज में जो अफवात इसमें बकी हैं वो अफवात पहले लोगों के सामने लाई जाए ताकि हकीकत लोगों के सामने वाजे हो और फिर उसमें कुछ उसका जवाब भी दिया जाए। ज्यादा तो ये कि असली चेहरा भाई लाया जाए इसका सामने और फिर उसके बाद उसका जवाब भी दिया जाए और फिर इस मौजू से मुताल्लिक अगर कुछ डिस्कशन होगा तो आज हमारा इरादा ये कि डिस्कशन से ज्यादा वीडियोस लोगों के सामने लाए जाएं और कल का भी दिन हमारे पास इंशाअल्लाह ताला रहेगा इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, तो कुछ डिस्कशन के लिए भी जो आज या कल जो मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला की जाएगी।